اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی نور قلوب العارفین بنور معرفتہ واثبت فؤاد انبیائہ واولیائہ بقصص الانبیاء والمرسلین واکمل ایمان المسلمین والمؤمنین بولایت علی امیر المؤمنین علیہ السلام والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أفضل الموجودات العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أعني أبا القاسم محمد وعلى روحه ونفسه وساهره ووصيه سيد الأتقياء والأصفياء مولى الموالي إمام المتقين علي بن أبي طالب وعلى أوصيائه لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا صدق اللہ العلی العظیم صلوات قرآن اور حجت کے عنوان سے آپ مومنین کی خدمت میں مطالب پیش کر رہا ہوں اور سورہ اسراء کی آیت نمبر 9 ہمارا عنوان ہے ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم بے شک یہ قرآن سب سے سیدھے راستے کی طرف ہدایت کرتا ہے اور سب سے سیدھا راستہ اللہ کا راستہ ہے، وہی صراط مستقیم ہے۔ سیدھے راستے سے مراد کیا ہے؟ سیدھے راستے سے مراد یعنی زندگی کے اندر انسان کے کبھی بھی جھوٹ نہیں ہونا چاہیے، برائی نہیں ہونی چاہیے، گناہوں سے دوری اختیار کرنی چاہیے۔ سب سے سیدھا راستہ یہی ہے کہ جب انسان اللہ کی خوشنودی کے لیے انجام دے، قربتاً اللہ کاموں کو انجام دے، اپنے نبی کو خوش کرنا چاہے، اپنے ولی کو امام کو خوش کرنا چاہے اور اپنے والدین کو بزرگوں کو خوش کرنا چاہے، جو کام انجام دے وہ صراط مستقیم کے مطابق ہو، عین مطابق ہو، ہر وہ کام جو انسان کو سیدھے راستے پہ لے کے چلے۔ سیدھا راستہ بہت آسان ہے، دنیا کے ٹیڑھے راستے بہت مشکل ہیں، سیدھا راستہ اس پہ چلنا بہت آسان ہوتا ہے۔ امیر المومنین فرماتے ہیں کہ مجھے ان لوگوں پہ تعجب نہیں ہے جو جنت میں چلے جاتے ہیں، مجھے تعجب ان پہ ہوتا ہے جو جہنم چلے جاتے ہیں۔ جملے کو نہیں پہنچا پایا۔ مولا فرماتے ہیں مجھے ان پہ کوئی تعجب نہیں جو جنت میں چلے جاتے ہیں، تعجب ان پہ ہوتا ہے جو جہنم میں چلے جاتے ہیں۔ اللہ اتنا کریم ہے، اتنا غفور و رحیم ہے کہ ہر نیکی پہ 10 نیکیاں لکھتا ہے اور ہر برائی پہ صرف ایک برائی لکھتا ہے۔ کہ ایک ایک برائی لکھی جا رہی ہے، ہر نیکی پہ 10 لکھی جا رہی ہیں۔ تو مجھے تعجب نہیں ہے کوئی بخشا جائے، تعجب اس پہ ہے جو نہیں بخشا جاتا۔ اللہ کی رحمت بہانے تلاش کرتی ہے بخشش کے، وہ بہانے تلاش کرتا ہے بخشش کے۔ مولا فرماتے ہیں اللہ نے چاروں طرف جال بچھا رکھے ہیں رحمت کے، وہ بخشش کے بہانے تلاش کرتا ہے، بہانے سے معاف کر دیتا ہے۔ آج یہ مجلس کی طرف جا رہا ہے، ابھی چلا ہے، پچھلے گناہوں کو معاف کر دو، فرش عزا پہ آئے گا میرے حسین سے منسوب ہو گیا ہے، آئندہ گناہوں کو خود بخود روکو تاکہ اس طرف نہ جائے۔ عزیزان گرامی، اللہ بہانے تلاش کرتا ہے اپنی طرف لانے کے۔ عزیزان گرامی، دنیا کے اندر بہت سے لوگ ہیں جو چاروں طرف جال بچھاتے ہیں کہ ایک دوسرے کو اگر موقع ملے تو بدلہ لیں گے۔ اللہ کہتا ہے نہیں، میں رحمت کے جال بچھاتا ہوں، جتنا ہو سکتا ہے اپنے سے قریب کرتا ہوں، اپنے نبی سے قریب کرتا ہوں اور اپنے ولی سے قریب کرتا ہوں۔
تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بڑا آسان بنایا. آج میں قرآن کے عنوان سے ایک اور باب کو چھیڑنا چاہتا ہوں جو دوبارہ علمی باب ہے، لیکن آپ حضرات کی حسن سماعت کی نظر کر رہا ہوں. تدوین قرآن یا جمع قرآن اور قرآن کا ہر طرح سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں پیغمبر اسلام کی زندگی کے اندر قرآن کا جمع ہو جانا، اس کے متعلق آج کچھ دلیلیں پیش کروں گا قرآن سے اور احادیث سے. موضوع علمی ہے کہ پیغمبر نے خود قرآن اپنی زندگی میں جمع کیا ہے. بہت سی دلیلیں ہیں اور میں متعدد کتابوں کے حوالے سے آپ کے سامنے پیش کروں گا. اور سب سے پہلے حوالہ دے دوں گا مرحوم آیت اللہ سید ابو القاسم الخوئی کی کتاب البیان فی تفسیر القرآن سے، کہ جنہوں نے اپنی تفسیر کے اندر لکھا ہے کہ یہ جو خود تضاد ہے تاریخ میں کہ قرآن یا پہلی خلافت کے دور میں جمع کیا گیا یا دوسری خلافت کے دور میں یا تیسری خلافت کے دور میں جمع کیا گیا، تمام مسلمانوں میں اختلاف ہے کس دور میں جمع کیا گیا. کیا یہ اختلاف خود بتاتا ہے کہ جب احادیث ٹکرا جائیں، روایات ٹکرا جائیں کسی ایک موضوع پہ تو پھر ان روایات کو چھوڑ دیا جاتا ہے، بات وہ لی جاتی ہے جس پہ اختلاف نہ ہو، بات وہ لی جاتی ہے جس پہ اختلاف نہ ہو. جب خود ٹکراؤ ہے کہ کس دور میں جمع ہوا تو پھر دوبارہ سوچنا پڑے گا کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کریڈٹ کو کہیں اور منتقل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو آئیے ذرا ایک حدیث کو پیش کروں گا، چند آیات کو، اس موضوع کو سننا پسند فرمائیں گے عزیزان کرام؟ عزیزان گرامی، پیغمبر اسلام کی حدیث ثقلین جس کے متعلق میں حوالہ جات دے چکا ہوں کہ شیعہ سنی تمام برادران نے اس کو متفقن علیہ لکھا ہے، صحیح مسلم میں موجود ہے، اصول کافی میں ہے. پیغمبر نے فرمایا میں دو گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، انی تارکن فیکم ثقلین کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی، اللہ کی کتاب اور اپنی عطرت اپنے اہل بیت. غور سے اس حدیث کے الفاظ دوبارہ سن لیجئے. اللہ کی کتاب، یہ نہیں کہا قرآن چھوڑے جا رہا ہوں، کہا اللہ کی کتاب چھوڑے جا رہا ہوں. اگر قرآن کہتے نا تو قرآن قراءت سے ہے، یعنی جو سنایا تھا جمع کر لینا، لیکن آپ نے نہیں کہا قرآن چھوڑے جا رہا ہوں، کہا کتاب چھوڑے جا رہا ہوں. اگر سب پہنچ جائیں اس مطلب پہ، آپ نے فرمایا انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی، اللہ کی کتاب چھوڑے جا رہا ہوں اور اپنی عطرت اپنے اہل بیت کو چھوڑے جا رہا ہوں. اللہ کی کتاب، وہ تمام کے تمام سننے والے جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم تھے، سب عرب تھے، سب عربی زبان کو سمجھتے تھے. کسی نے نہیں کہا کہ کتاب ہے کہاں جو چھوڑے جا رہے ہیں. کتاب اسے کہا جاتا ہے جو مکتوب ہو، لکھی ہوئی ہو. اس کا مطلب ہے لکھا ہوا قرآن موجود تھا جو پیغمبر نے خود جمع کیا تھا. پیغمبر اسلام نے خود جمع کیا قرآن، موجودہ جو ترتیب ہے پیغمبر کی دی ہوئی ترتیب ہے. آئیے ذرا چند اور دلیلیں پیش کروں گا تاکہ کسی ذہن میں شبہ نہ رہ جائے. اگر پھر بھی شبہ رہے تو سوال کر سکتے ہیں، میں انشاءاللہ کل واضح کر دوں گا. مجلس کیونکہ بے انتہا مجمع بہت دور دور تک ہوتا ہے، اس لیے میں دوران مجلس سوال نہیں لے پا سکتا. عزیزان گرامی، چند اور آیات بھی پیش کرنا چاہوں گا. سورہ قیامت کی آیت اِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ، بے شک کہ اس کتاب کا جمع کرنا بھی ہم پہ لازم ہے اور اس کی قرأت کو لوگوں تک پہنچانا بھی ہم پہ لازم ہے. اِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ، اللہ کہہ رہا ہے اس کتاب کا جمع کرنا ہم پہ لازم ہے، کتاب کا جمع کرنا ہم پہ لازم ہے. اللہ نے ہم کہا ہے، اس کا مطلب ہے کوئی نظام بنا رہا ہے نا، وہ اللہ کوئی نظام بنا رہا ہے، تو اب اس نے کہا ہم پہ لازم ہے. تو اللہ کا جو معصوم نمائندہ ہوگا اسی کے ہاتھوں قرآن کا جمع ہونا لازم ہے. جس طرح اللہ تمام کی تمام خطاؤں سے، لغزشوں سے پاک ہے، علائشوں سے پاک ہے، اللہ مبرہ ہے، سبحانہ و تعالی ہے. جب بھی کہا جاتا ہے نا سبحانہ و تعالی، تو یہ نفی ہے کسی بھی چیز کی اللہ سے، ہر طرح کی برائی کی، ہر طرح کے شرک کی. تو اللہ ہر طرح سے مبرہ و پاک ہے. تو اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا معصوم نمائندہ ہونا چاہیے جو قرآن کو جمع کرے. قرآن ایک زندہ معجزہ، ابھی آیت ہے، آئیے ذرا ایک اور آیت. قرآن ایک زندہ معجزہ ہے. اگر اس کی تمام آیات کو ایک سورہ لے لیا جائے، اس کی آیات کو الگ الگ کر کے رکھ دیا جائے، ایک ایسا ادیب جو عربی زبان کے ادب پہ مسلط ہو، سن رہے ہیں سب غور سے اس بات کو، ایک آدمی جو عربی زبان کے ادب پہ مسلط ہو، ادیب ہو عربی زبان کا،
لیکن حافظ قرآن نہ ہو، قرآن اس نے حفظ نہ کیا ہو. سورہ اعلیٰ ہے، سورہ بینہ ہے، کوئی بھی سورہ لے لیجئے، اس کی آیات کو الگ الگ کر کے رکھ دیں اور اس ادیب سے کہیں کہ ان آیات کو وہ ترتیب دے دو جو قرآن کے اندر آئی ہے، تو بڑے سے بڑا ادیب آ جائے گا، آیات کو وہ ترتیب نہیں دے پائے گا جو قرآن میں آئی ہے، کیونکہ قرآن کی ترتیب بھی اعجاز ہے، معجزہ ہے. اس معجزے کو سمجھنے کے لیے یا صاحب معجزہ ہونا چاہیے یا وارث معجزہ ہونا چاہیے، یا جس پہ معجزہ نازل ہوا وہ ہو، وہ سمجھا سکتا ہے، یا جو اس معجزے کا وارث حجت خدا ہے وہ اسے سمجھ سکتا ہے. اس کی ترتیب کو اور کوئی تشکیل نہیں دے سکتا سوائے رسول خدا کے یا امام معصوم کے. آیات کی جو ترتیب ہے وہ پیغمبر نے دی ہے. آئیے ذرا ایک دو اور آیات کی تلاوت کروں گا. سورہ حجر ہے، 15واں سورہ ہے، حجر نہیں ہے حجر ہے، اس کا نام سورہ کا 15واں سورہ آیت نمبر 9 ہے. انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، بے شک کہ اس ذکر کو نازل کرنے والے ہم ہیں اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے اسے نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. تو اللہ قرآن کا محافظ ہے. عزیزان گرامی، حافظ قرآن بننا اور ہے، محافظ قرآن بننا اور ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے کہ میں محافظ قرآن ہوں. عزیزان گرامی، پیغمبر اسلام محافظ قرآن ہیں، آل محمد محافظ قرآن ہیں. حفظ کر لینا، اہل بیت علیہ السلام کا حفظ بھی تھا، بہترین ثواب ہے، بہت زیادہ ثواب ہے. حفظ کر لینا کافی نہیں ہے، محافظ قرآن ہونا ضروری ہے. حفظ کر لینے سے قرآن سینے میں موجود ہے، لیکن قرآن پہ اعتراضات کا جواب وہی دے سکتا ہے جو محافظ قرآن ہو. آل محمد محافظ قرآن بھی ہیں، حافظ قرآن بھی ہیں، محافظ قرآن بھی. توجہ سب لوگوں کی میرے ساتھ ہے. تو آل محمد، اب اللہ کہتا ہے ہم نے اس ذکر کو نازل کیا ہے، ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے. میں نے ایک علمی موضوع لیا ہے، تھوڑا سا خشک رہے گا، لیکن اگر آپ لوگوں کی توجہ رہے گی میں مطالب کو پیش کروں گا، آگے بڑھاؤں گا. تدوین قرآن کا مسئلہ ہے، بہت پرانا مسئلہ ہے. کس نے مدون کیا کتاب بین الدفتین، یہ جو آج مجلد قرآن موجود ہے. پیغمبر اسلام نے سب سے پہلے سورہ طوال کو، جو لمبے سورے ہیں انہیں رکھا. اس بات کو غور سے سن لیجئے گا. پیغمبر اسلام نے شروع میں ابتدا میں لمبے سوروں کو رکھا، پھر اس کے بعد جو مختصر درمیانے سورے ہیں، اور سب سے آخر میں جو مختصر سورے ہیں. اور کیونکہ پیغمبر اور امیر المومنین فرما چکے تھے جو کچھ قرآن میں ہے وہ سورہ فاتحہ میں ہے. اب کتاب کے شروع میں دیباچہ لکھا جاتا ہے، اردو میں آپ دیباچہ کہتے ہیں، کہ پوری کتاب میں کیا ہے اس کا ایک دیباچہ لکھ دیا جائے کہ اس کتاب میں یہ کچھ ہے، یہ کتاب ان مطالب پہ مشتمل ہے، ان مطالب پہ یہ کتاب مشتمل ہے، اسے دیباچہ کہا جاتا ہے. تو اللہ نے قرآن کے شروع میں سورہ فاتحہ کو دیباچے کے طور پہ لکھا کہ پورے قرآن کا خلاصہ دیکھنا ہو تو 7 آیات میں دیکھ لینا، ان 7 آیات میں دیکھ لینا. یہ قرآن کا دیباچہ ہے. اس میں حمد باری تعالیٰ ہے، اس میں معاد کا تذکرہ ہے، اس میں ہدایت کا تذکرہ ہے، اس کے اندر انبیاء کے بھیجنے کا تذکرہ ہے، اور اس میں گمراہی سے بچانے کا طریقہ ہے جو حجت خدا سے حاصل ہوتی ہے. انسان محفوظ رہتا ہے حجت خدا کی پیروی سے. تو پورا قرآن، آج ایک فقہی مسئلہ پیش کر دوں، اس سے بھی واضح ہو جائے گا. اہل بیت علیہ السلام کے فقہ میں، فقہ اہل بیت میں، فقہ امام جعفر الصادق علیہ السلام. ایک اور مسئلہ ہے فقہی کہ جس میں سورہ فاتحہ کے بعد پہلی 2 رکعت میں ایک مکمل سورہ کی تلاوت واجب ہے. سورہ فاتحہ کے بعد ایک مکمل سورہ کی تلاوت واجب ہے. اگر یہ قرآن مکمل نہ ہوتا تو ائمہ اہل بیت علیہ السلام بتا دیتے کہ ان سوروں کی تلاوت نہ کرنا یہ مکمل نہیں ہے. ائمہ علیہ السلام نے کہا کسی بھی مکمل سورے کی تلاوت کر سکتے ہو، سوائے جس کے واجب سجدے ہوں جن میں ان کو نہیں کر سکتے کیونکہ فوراً سجدہ کرنا واجب ہوتا ہے، اور نماز کی کیونکہ شکل آگے پیچھے ہو جائے اس لیے وہاں پہ واجب سورے جن کے اندر واجب سجدہ ہے ان سوروں کو تلاوت نہیں کر سکتے. تو ائمہ نے فرمایا کہ کسی بھی سورہ کی تلاوت کر سکتے ہیں. تو ائمہ علیہ السلام نے خود بتا دیا کہ یہ سورے مکمل ہیں.
امیر المؤمنین نے قرآن کے اتنے فضائل بتائے ہیں نہج البلاغہ میں دوسرے مقامات پہ. اگر یہ قرآن مکمل نہ ہوتا، یہ قرآن وہ نہ ہوتا جو پیغمبر پہ نازل ہوا، تو آپ کہہ دیتے کہ یہ وہ قرآن نہیں ہے، میں یہ اس قرآن کے فضائل بتا رہا ہوں جو میرے پاس ہے. لیکن جناب امیر نے کبھی نہیں کہا. اب آئیے ذرا کہ پوری بحث کے جمع قرآن جناب امیر علیہ السلام نے بھی کیا ہے، ہمارے ہاں روایت میں ملتا ہے. اس مسئلے کو پیش کرنا چاہتا ہوں، سب کی توجہ گھر میرے ساتھ ہوگی. میں نے آپ سے شروع میں کہہ دیا موضوع علمی ہے اور تھوڑا سا خوش بھی رہے گا، لیکن غور سے سنیے گا. تو جناب امیر علیہ السلام نے وصال ختمی مرتبت کے فوراً بعد کہا کہ میں جب تک قرآن جمع نہ کر لوں میں اپنے حجرے میں رہوں گا، اور آپ نے قرآن جمع کیا. تو اب ائمہ علیہ السلام سے وہ آج تک قرآن رائج نہیں ہوا، لوگوں کے پاس موجود نہیں. کچھ لوگوں کا نظریہ یہ ہے، جیسے شیخ مفید نے لکھا ہے یا بعض اور بزرگ علماء کا، کہ آپ نے ترتیب وار جس طرح نازل ہو رہا تھا وہ ترتیب دی، لیکن دیکھا کسی نے نہیں ہے تو اندازہ نہیں. وہ قرآن آج صاحب الزمان علیہ السلام کے پاس موجود ہے اور امام علیہ السلام اس قرآن کو لے کے آئیں گے. بعض علماء کا نظریہ یہ ہے کہ ترتیب وار نہیں، ترتیب یہی تھی، لیکن آپ نے تمام آیات کا شان نزول لکھا تھا. کون سی آیات کس کی شان میں نازل ہوئی ہے، سورہ مؤمنون میں کس کا تذکرہ ہے، سورہ منافقون میں کس کا تذکرہ ہے. آپ نے تفصیل سے تمام آیات کا شان نزول لکھا تھا، تفصیل سے تفسیر کے ساتھ ان قرآن کو بھی جمع کیا اور تفسیر بھی لکھی، اور آپ نے بتایا کہ آیات کے احکام سے متعلق کیا کیا پیغمبر نے بیان فرمایا ہے. تو اس لیے آج تک بہت سے لوگوں نے کہا کہ نہیں ہمیں آپ کا قرآن حاشیے کے ساتھ منظور نہیں ہے، آپ نے جو لکھا ہے. اب بہت سے لوگ ایک دعویٰ کر رہے تھے کہ ہمیں جناب امیر کا دیا ہوا قرآن قبول نہیں ہے. تو آپ نے کہا دیکھو پیغمبر سے کہہ چکے ہو کہ ہمیں قرآن کافی ہے، اور ہم سے کہہ رہے ہو کہ نہیں آپ کا قرآن کافی نہیں ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ دونوں چیزوں سے محروم رہ جاؤ، نہ قرآن تمہارے پاس رہے نہ آل ساتھ رہے. اگر ہم سے قرآن کو نہیں سمجھو گے تو قرآن سے محروم رہو گے. عزیزان گرامی، قرآن سمجھ آ ہی نہیں سکتا جب تک کہ آل محمد نہ سمجھائے. قرآن سمجھ میں آتا ہے تو آل محمد سے سمجھ میں آتا ہے. میں اس بات کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں. ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ قرآن سب سے سیدھے راستے کی طرف ہدایت کرتا ہے. موضوع کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں. آئیں ذرا ایک اور باریکی ہے اس قرآن سے متعلق، اس کو پیش کروں گا. یہاں پہ ایک واقعے کا سہارا لوں گا تاکہ نوجوانوں کی توجہ میرے ساتھ رہے. ہم تعویل اور تفسیر دونوں کے قائل ہیں، تعویل اور تفسیر، تحریف کے قائل نہیں ہیں. قرآن تبدیل نہیں ہوا. یہ جو ہمارے ہاں دعاؤں میں بہت سی جگہوں پہ جملہ آیا ہے وحرف القرآن، اور انہوں نے قرآن کی تحریف کی، یہ لفظی تحریف نہیں ہے بلکہ معنوی ہے. تحریف دو طرح کی ہو سکتی ہے، تحریف لفظی اور تحریف معنوی. تحریف لفظی یہ ہوتی ہے کہ الفاظ بدل دیے جائیں. اہل بیت علیہ السلام یہ کہتے ہیں الفاظ نہیں بدلے گئے، الفاظ وہی ہیں، لیکن معنوی تحریف کی گئی. لوگوں نے لفظ وہی کہا کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، اے اہل بیت اللہ آپ سے رجس کو دور رکھے گا، لیکن اہل بیت کے معنی کو بدل دیا. تو الفاظ وہی ہیں، معنی میں تحریف کی. جو پہلے بھی ہوتا رہا آج بھی ہو رہا ہے. آل محمد کہتے تھے معنی کو نہ بدلو، جیسے پیغمبر نے بتایا ہے انہی معانی کے ساتھ قرآن کو پیش کرو. تو قرآن جو تحریف ہے وہ معنوی ہے، لفظی ہم تحریف کے قائل نہیں ہیں. آئیے ذرا دوسرے مسئلے کو پیش کرنا چاہتا ہوں جس واقعے کا سہارا لے رہا ہوں. سب کی توجہ میرے ساتھ رہے. ہم قرآن کی تعویل کے بھی قائل ہیں اور تفسیر کے بھی. تفسیر بھی قرآن کی آل محمد جانتے ہیں اور تعویل بھی. اس کو تھوڑی سی توجہ کے ساتھ سنیں گے. چند آیات کی تلاوت کروں گا تاکہ آپ کے ذہن میں آ جائے تعویل ضروری کیوں ہے. عزیزان گرامی، قرآن کی وَلَا يَعْلَمُ تَعْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ، قرآن کی تعویل کو کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ کے اور ان کے جو علم میں اترے ہوئے ہیں. وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ، جو علم میں اترے ہوئے ہیں. الفاظ اللہ نے اتنے پیارے استعمال کیے ہیں. وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ، وہ جو علم میں اترے ہوئے ہیں، علم ان میں نہیں اترا ہوا. نہیں پہنچا پایا بات کو. ایک مرتبہ آپ پانی پی لیتے ہیں، پانی آپ کے اندر اتر رہا ہے. ایک مرتبہ پانی بہت مقدار میں، آپ پانی میں کھڑے ہیں، آپ پانی میں اترے ہوئے ہیں. اگر پانی آپ میں اتر رہا ہو تو مقدار معلوم ہو سکتی ہے،
لیکن اگر کوئی پانی میں اترا ہوا تو مقدار معلوم نہیں ہے. تو اہل بیت علیہ السلام جتنا علم ہے سارے پہ مسلط ہے. علوم آل محمد بہت وسیع ہیں. تو وَلَا يَعْلَمُ تَعْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ، جو علم میں اترے ہوئے ہیں. تو اللہ تعویل قرآن کو جانتا ہے. اور راسخون فی العلم، ہمارے علماء کا یہ ادعا، یہ دعویٰ نہیں ہے کہ وہ تعویل قرآن کو جانتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ آل محمد تعویل قرآن کو جانتے ہیں، اور اگر جو وہ بتا دیں ہم اسی تعویل کو قبول کرتے ہیں. یہ بات سب کے لیے واضح ہے، تھوڑی تشریح کی ضرورت تو نہیں ہے. عزیزان گرامی، اب آئیں ذرا پیش کرنا چاہتا ہوں. بہت سے مسلمانوں کا ہم پہ یہ اعتراض ہے کہ ہم تعویل قرآن کو کیوں مانتے ہیں. ہمارے ایک بہت بڑے مرجع گزرے ہیں آیت اللہ محسن الحکیم، 1968 میں وہ حج پہ گئے تھے، اور زندگی میں بس ایک حج پہ گئے. 1970 میں ان کا انتقال ہو گیا. آغا حکیم بہت بڑا نام ہے، آیت اللہ محسن الحکیم. اس واقعے کو سب غور سے سنیں گے، اس کے اندر کچھ آپ کو اس موضوع سے متعلق نتائج مل جائیں گے. فیصل کا زمانہ تھا، جو اس وقت حجاز مقدس کا بادشاہ تھا. سعودی عرب کہنا مجھے پسند نہیں آتا، کیونکہ پیغمبر اسلام کی سرزمین کا نام حجاز ہے، تو وہی نام دینا چاہیے جو پیغمبر کے زمانے میں تھا. خاندانوں سے نسبت دے جانے سے ملک بدل نہیں جایا کرتے، سرزمین پیغمبر کی سرزمین ہے. تو اب حجاز مقدس، آغا حکیم 1968 میں 1968 میں حج کرنے گئے، اور زندگی کا بس یہ ایک حج تھا. 70 میں ان کا انتقال ہوا. سب لوگوں نے کہا کہ ہم آپ کو اپنا جہاز دیتے ہیں. شاعران نے کہا، فیصل نے کہا میں اپنا جہاز دوں گا. آغا نے کہا نہیں، میں اپنے خرچے پہ جاؤں گا، دوسروں کے خرچے پہ نہیں جانا چاہتا. اور درباروں کے سامنے جھکنا یہ ہمارا مزاج نہیں ہے. ہم نے بس ایک دربار لیا ہے، وہ دربار امیر المؤمنین ہے. ہم علی بن ابی طالب کے دربار پہ جھکنے والے ہیں، نجف اشرف میں رہنے والے ہیں. آغا حکیم چلے تیاری کے ساتھ، کہا کہ میں بغداد ایئرپورٹ پہ کازمین سے جاؤں گا. کازمین کی زیارت کی اور وہاں سے روانہ ہوئے. سب کی توجہ ہو میرے ساتھ. تو اب جناب مرحوم آیت اللہ سید محسن الحکیم جب پہنچے تو فیصل نے کہا کہ میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں، ایک ملاقات کرنا چاہتا ہوں. کہا کہ اگر ملنا چاہو تو ہمارے خیمے میں آ جاؤ جہاں ہم رکے ہیں. کہا کہ میں چاہتا ہوں تمام علماء کو بلایا جائے. تو عبداللہ بن باز جو بہت بڑے مفتی تھے اس زمانے میں، وہابیت کے نابینا بھی تھے اور پاؤں سے معذور بھی تھے، ان کو ویل چیئر پہ لے جایا جاتا تھا. کہا نہیں، وہ معذور ہیں، آپ آ جائیے. دعوت رکھی گئی، ان کو بلایا گیا، سب بیٹھ گئے. تو ایک مرتبہ تعارف کروایا گیا کہ کون کون موجود ہے. جب تعارف کروایا گیا تو فیصل نے کہا کہ اس وقت شیعوں کے ایک بہت بڑے مجتہد ہیں، نام سید محسن الحکیم ہے، آیت اللہ سید محسن الحکیم. تو فوراً اس نے کہا کہ بھئی معاذ اللہ ان پہ لعنت ہو. تو فوراً آغا حکیم نے پوچھا کیوں لعنت ہو؟ تو انہوں نے کہا نہیں، آپ چپ ہو جائیں، آپ ہمارے مہمان ہیں، بات کو رفع دفع کر دیجئے، آگے ہم بڑھانا نہیں چاہتے، اس مسئلے کو ختم کر دیجئے. انہوں نے کہا نہیں، اب میں نہ کھانا کھاؤں گا نہ پانی پیوں گا. پہلی بات تو یہ ہے کہ اب تک تو کہتے رہے کہ لعنت کے قائل نہیں ہیں، اب یہ خود بتا رہے ہیں کہ انہوں نے مجھ پہ لعنت کی ہے. میں تب تک آگے نہیں بڑھوں گا جب تک یہ بتا نہ دیں کہ مجھ پہ کیوں لعنت ہو. تو اس نے کہا کیونکہ آپ شیعہ ہیں اور شیعہ قرآن میں تعویل کے قائل ہیں. تعویل کیا ہے پیش کر دوں آپ کے سامنے. تعویل کے معنی، تفسیر یہ ہے کہ یہ آیت جو الفاظ آئے ہیں اس کی تشریح کی جائے، اس کا بیان کیا جائے، اسے کھول کے تبیین کیا جائے، تشریح کیا جائے، کھول کے اور زیادہ بیان کیا جائے کہ اس کا مفہوم کیا ہے. تعویل ان الفاظ کے کچھ اور معنی ہوں گے، اس کو ظاہری معنی میں نہیں لیا جا سکتا. جیسے قرآن کی آیت ہے ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ تمام ہاتھوں سے بالا تر ہے. اب یہاں پہ ہم یہ نہیں کہتے کہ اللہ کا ہاتھ ہے، اللہ ہاتھ رکھتا ہے. قرآن میں آیا عین اللہ، ہم یہ نہیں کہتے کہ اللہ کی آنکھ ہے، کیونکہ اگر ہم آنکھ مانے وجہ اللہ قرآن میں آیا تو پھر جسم کے قائل ہو جائیں گے. اللہ جسم و جسمانیت سے مبرہ ہے، اللہ چہرہ نہیں رکھتا. انما نطعمکم لوجہ اللہ، ہم تمہیں وجہ اللہ کی خاطر کھانا کھلا رہے ہیں. تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے اللہ کا چہرہ ہے، اللہ کی آنکھ ہے، اذن اللہ اللہ کا کان ہے، ید اللہ اللہ کا ہاتھ ہے. سب کی توجہ ہے. اب یہاں تعویل کرنا لازم ہے. جیسے ہاتھ سے مراد قدرت ہو سکتا ہے، اور چھٹے امام کی حدیث بھی ہے کہ ان آیات سے مراد آل محمد ہیں. تفصیل کا وقت نہیں ہے کہ میں اس کی تفصیل میں جاؤں، لیکن غور سے سن لیجئے گا تاکہ تعویل سمجھ میں آ جائے، اور تعویل کو ماننا قرآن کی روح سے بھی لازم ہے. تو کہا کہ کیونکہ آپ تعویل کو مانتے ہیں اس لیے میں نے آپ پہ لعنت کی ہے.
کیونکہ آپ تعویل کو مانتے ہیں. انہوں نے کہا اچھا تم قرآن جانتے ہو؟ کہا ہاں میں قرآن کو جانتا ہوں. کہا تم نے قرآن حفظ کر رکھا ہے؟ کہا ہاں حفظ کر رکھا ہے. کہا عربی جانتے ہو؟ کہا میں پیدائشی عرب ہوں. کہا ایک قرآن کی آیت کی تلاوت کروں گا، تم ذرا اس کے معنی بتا دو تاکہ بادشاہ پہ بھی واضح ہو جائے، سننے والوں پہ بھی واضح ہو جائے. تو کہا کہ بتائیے کون سی آیت؟ کہا کہ من کان فی ہذہ اعمی وہو فی الآخرۃ اعمی واضل سبیلا، جو دنیا میں نابینا ہے وہ آخرت میں بھی نابینا ہی رہے گا. جو دنیا بابا سے بلند صلوات. وعجل جانے کے رامی مرحومات اللہ محسن الحکیم نے کہا کہ یہ قرآن کی آیت ہے. من کان فی ہذہ اعمی وہو فی الآخرۃ اعمی واضل سبیلا. کیا بتاؤ آیت کا مفہوم کیا؟ جو دنیا میں نابینا ہے وہ آخرت میں بھی نامیرا رہے گا. اب سب جگہ سناٹا چھا گیا، خاموشی ہو گئی، کوئی جواب دینے کے لیے تیار نہیں تھا. خود فیصل نے سوال کیا، کہا کہ آج تک میں نے آیت پڑھی ہے، آج آپ کے اعتراض سے معلوم ہوا کہ اس کی کوئی تعویل کی ضرورت ہے. اب بیچارہ جو دنیا میں خدا نہ خاصہ اگر نابینا رہا ہو تو آخرت میں کس بات کی سزا مل رہی ہے کہ وہاں نابینا ہی رہے گا؟ پتہ نہیں توجہ ہے یا نہیں ہے. اگر کوئی دنیا میں نابینا رہا تو آخرت میں کس بات کی سزا؟ بلکہ ہمارا عقیدہ تو یہ ہے، معصوم فرماتے ہیں اگر دنیا میں انسان کسی عضو سے محروم رہے تو آخرت میں بدل بہت زیادہ ملتا ہے. اگر کوئی بیمار رہے تو آخرت میں بدل زیادہ ہے. پاؤں خراب ہو تو آخرت میں بدل، اگر بازو نہ ہو تو آخرت میں بدل پر ہے ملائکہ سے زیادہ بڑا درجہ ملے گا. کہ اگر دنیا میں کوئی انسان کی پریشانی ہو بدل اللہ آخرت میں اتنا دے گا کہ ہر آدمی کہے گا اے کاش میں تھوڑا سا بیمار رہا ہوتا کہ ایسا مقام ملتا. تو ہمارا تو عقیدہ یہ ہے. اب فیصل کو اور زیادہ تشویش ہونے لگی کہ یہی آپ کی بات جو ہے وہ دل کو بھی لگتی ہے کہ اگر کوئی دنیا کے اندر پریشان رہا، دنیا میں بیمار رہا، دنیا میں کسی مصائب سے گزرا، آخرت میں بدل ملنا چاہیے. تو یہ آیت عجیب و غریب آیت ہے. جو دنیا میں نابینا ہے وہ آخرت میں نابینا ہی رہے گا. من کان فی ہذہ اعمی وہو فی الآخرۃ اعمی، جو دنیا میں نابینا ہے وہ آخرت میں نابینا ہی رہے گا. تو اب کیا ہے؟ تو آغا حکیم نے کہا دوبارہ اپنے مفتیان سے پوچھ لو پھر آخر میں جواب دوں گا. کہ ہمارے پاس جواب نہیں ہے، زیادہ مت چھیڑو. جتنے بھی افراد ہیں جو تکفیر آج داعش کی بنیاد رکھنے کا کہ نہیں ہمارے پاس جواب نہیں. اب آخر میں جواب آگا حکیم کے پاس. سب نے پلٹ کے دیکھا کہ لگتا ہے جواب اسی کے پاس ہے، تبھی سوال پیش کیا ہے. تو آگا نے فوراً کہا ہاں جواب رکھتا ہوں، میں علی کا ماننے والا ہوں. جواب رکھتا ہوں اسی لیے سوال کو پیش کیا تاکہ واضح کر سکوں کہ راسخون فی العلم کون ہے، تعویل قرآن کو کون جانتے ہیں. تو فیصل نے کہا کہ بتائیے تو صحیح، جو دنیا میں نابینا رہا ہو آخرت میں کیوں نابینا رہے گا؟ تو آپ نے فوراً فرمایا کہ اس قرآن کی آیت کے ظاہر کو نہیں لیا جا سکتا، اس کی تعویل کرنی پڑے گی. یہاں اعمیٰ سے مراد کچھ اور ہے، ظاہری نابینا نہیں ہے بلکہ کچھ اور مراد ہے. کہا کہ بتائیے آپ کا نظریہ کیا ہے؟ کہ میرا نظریہ وہی ہے جو صادق آل محمد کا نظریہ ہے. صادق آل محمد کا نظریہ کیا ہے؟ کہ صادق آل محمد نے کہا جو دنیا میں علی کی ولایت کا اندھا ہو، اور فرمایا آپ نے کہا کہ صادق آل محمد فرماتے ہیں وہ آدمی جو دنیا میں علی کی ولایت سے نابینا رہا ہو،
اتنی واضح چیز جس کو نظر نہ آتی ہو وہ دنیا میں بھی نابینا ہے، کیا آخرت میں اللہ اسے نابینا محشور کرے گا؟ سوال کرے گا پروردگار لما حشرتنی اعمی، تو نے مجھے نابینا کیوں محشور کیا ہے؟ میں دنیا میں تو بینائی رکھتا تھا، یہاں نابینا کیوں ہوں؟ کہ دنیا میں جو تجھے نظر نہیں آیا اس وجہ سے ایسا محشور ہوا ہے۔ امیر المؤمنین کی ولایت کا تعویل کی ضرورت ہے، تعویل بتاتی ہے۔ ایک سوال کو میں پیش کرنا چاہتا ہوں کہ جو آج پاکستان کے حالات ہیں، تاکہ انشاءاللہ ہمارے تمام میں بے انتہا اہل سنت برادران آتے ہیں اور وہ عقیدت کے ساتھ شرکت کرتے ہیں ہماری مجالس کے اندر، کہتے ہیں کہ آج ہمارا عقیدہ پختہ تر ہوتا چلا جاتا ہے، جتنا زیادہ یلغار ہوتی ہے اسلام پہ اتنا ہمارا سب کا عقیدہ پختہ ہوتا ہے کہ اسلام آل محمد کے بغیر سمجھا ہی نہیں جا سکتا۔ اور بے انتہا عقیدت سے لوگ آتے ہیں، مجھ سے کئی لوگ ملتے بھی ہیں اور کہتے ہیں کہ مجالس میں آتے ہیں ہم گریہ تک کرتے ہیں۔ میرے حتیٰ جو پولیس کے گارڈز ہیں بے انتہا عقیدت سے مجھ سے کل کہہ رہے تھے کہ پورے الفاظ سنتے ہیں اور مصائب کے اندر ہم روتے بھی، ہم آل محمد سے محبت کرتے ہیں، اور کوئی ایسا نہیں ہو سکتا مسلمان کی آل محمد سے محبت نہ کرتا ہو۔ اب آئیے ذرا ایک مسئلے کو پیش کرنا چاہتا ہوں، سننا چاہیں گے؟ آگے بات کو بڑھاؤں گا۔ جب آغا حکیم سے بحث ہونے لگی تو وہیں پہ ایک سوال کیا گیا اور کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ جب سوال ہوا، بعض نے اس کو مرحوم آیت اللہ سید شرف الدین موسوی سے لکھا ہے جو لبنان کے جبل عامل کے عالم دین تھے، کچھ نے آغا حکیم سے نسبت دی ہے، دونوں میں سے ایک کا واقعہ ہے کہ وہی فیصل نے ایک سوال کیا کہ آغا اس سال حج کی نماز آپ پڑھائیں گے کیونکہ آپ نے سب سے زیادہ مسائل کو حل کیا ہے۔ تو 1968 میں حج کی نماز مرحوم آغا حکیم نے پڑھائی۔ تو کہا سوالات ہیں، کچھ میرے ذہن میں شبہات ہیں، اگر آپ سے سوال کروں تو اجازت ہے؟ آغا نے کہا بالکل اجازت ہے، فرماؤ کیا سوال ہے؟ کہا مجھے ایک تعجب ہوتا ہے کہ جنت البقیع کو انہدام کر دیا گیا تھا، تو کہا کہ آپ لوگ ابھی بھی آتے ہیں گارے مٹی کے بوسے دیتے ہیں، یہ 20ویں صدی آ گئی ہے ابھی تک آپ لوگ گارے مٹی کے بوسے دے رہے ہیں، اور میں نے تصویریں دیکھی ہیں نجف کی، کربلا کی، وہاں پہ سونے چاندی کی زریحیں لگا رکھی ہیں اور لوگ وہاں سونے چاندی کی زریحوں کے بوسے دیتے ہیں، تو کب تک آپ یہ سونا چاندی چومتے رہیں گے، گارے مٹی کو چومتے رہیں گے؟ 20ویں صدی آ چکی ہے تو بات آگے بڑھ جانی چاہیے۔ آغا حکیم کہتے ہیں میں فوراً باب الحوائج سے متوسل ہوا، میں نے فوراً توسل کیا باب الحوائج سے کہ اس وقت ایسا جواب میرے ذہن میں آنا چاہیے جو اس بادشاہ کو قانع کرے۔ میں علمی جواب دے سکتا ہوں، آیات کو پیش کروں گا، روایات کو، لیکن یہ بادشاہ ہے تو کوئی ایسا عقلی جواب ہو جو بادشاہ کے دل کو لگے۔ سن رہے ہیں نا غور سے سب لوگ؟ تو کہ بادشاہ کے دل کو لگے کہ ابھی میں یہ توسل کر ہی رہا تھا دل کے اندر کہ اچانک کسی نے آواز دی کہ بادشاہ سلامت، پیغمبر السلام کے زمانے کے قرآن کے کچھ جز ملے ہیں، کچھ سپارے ملے ہیں جو ہرن کی کھال پہ لکھے ہوئے ہیں، ہم آپ کے لیے لے کے آئے ہیں، کسی نے آپ کو ہدیہ کیے ہیں۔ کہ جیسے ہی بادشاہ نے دیکھا تو ایک مخمل کے کپڑے کے اندر قرآن لپٹا ہوا تھا، سونے کی تاریں لگی ہوئی تھی، سونے کی تاریں تھی، مخمل کا کپڑا تھا، ہرن کی کھال پہ قرآن کریم کو لایا گیا۔ کہ فوراً فیصل بادشاہ کھڑا ہوا، آگے بڑھا، کہ لاؤ قرآن کو، ہاتھوں پہ اٹھانے کے بعد چوما آنکھوں سے لگایا۔ کہ جیسے ہی چوما آنکھوں سے لگایا، آغا حکیم کہتے ہیں میں فوراً چیخ اٹھا بدعت! جیسے میں نے کہا بدعت کا مولانا کیا بات ہے، آپ لوگوں کے ہاں تو ویسے بھی چومنے یہ ساری کی ساری چیزیں چومنے کے کوئی حرج نہیں ہے، بدعت کیوں کہہ رہے ہیں؟ کہ ابھی تم نے سونے کی تاروں کے بوسے کیوں دیے؟ سونے کو چومنا بدعت ہے، مخمل کے کپڑے کو چومنا بدعت ہے، ہرن کی کھال کو چومنا بدعت ہے۔ کہ مولانا اپنے دماغ کو درست کرے، میں سونے چاندی کے بوسے نہیں دے رہا، مخمل کے کپڑے کے بوسے نہیں دے رہا، ہرن کی کھال کے بوسے نہیں دے رہا، وہ جو قرآن ہے۔ آغا حکیم کہتے ہیں، سن کے نعرہ لگائیے گا، آغا حکیم کہتے ہیں میں نے فوراً روک کے کہا کہ ہم گارے مٹی کے بوسے نہیں دیتے، سونے چاندی کے زری کے بوسے نہیں دیتے، وہ جو اندر نبی اور آل نبی ہے۔
توجہ ہے مجمع کی میرے ساتھ؟ آغا حکیم نے فوراً کہا کہ ہم اس غار مٹی کے نہیں، وہ جو آل رسول سے منسوب قبر مطہر ہے، وہ جو جسد مطہر ہے، ہم اس کی وجہ سے بوسے دیتے ہیں، سونے چاندی کے نہیں، وہ حسین ابن علی، وہ جو آل رسول ہیں، محمد و آل محمد ہیں، اس نسبت کی وجہ سے، ان کے وجود مقدس کی وجہ سے بوسے دیتے ہیں۔ پروردگارہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں قرآن کا ماننے والا بھی بنایا ہے، آل رسول کا ماننے والا بھی بنایا۔ یہ بہت بڑا کرم ہے اس کا۔ عزیزان گرامی، قرآن آج تک ہم سب کے لیے رہنما ہے، راہ گشا ہے۔ تو ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ قرآن سب سے سیدھے راستے کی طرف ہدایت کرتا ہے۔ میں نے کل بھی عرض کیا تھا، سیدھے راستے پہ کوئی بھی شارٹ کٹ نہیں جاتا، اس پہ ہمیشہ سیدھا ہی چلنا پڑتا ہے۔ اگر بات کو آگے بڑھاؤں تو سنیں گے؟ تو اب سب سے سیدھا راستہ، قرآن نے مختلف الفاظ استعمال کیے سیدھے راستے کے لیے۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم۔ 10 منٹ 15 منٹ میں آپ کو اور زحمت دوں گا، پھر مسائل پہ آ جاؤں گا، توجہ میرے ساتھ رکھیے گا۔ تو اب ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، جو سب سے سیدھے راستے کی طرف ہدایت کرتا ہے۔ اللہ نے راستے کو صراط بھی کہا ہے، سبیل بھی کہا ہے، اور یہاں اقوم کہا۔ تو اب عزیزان گرامی، سیدھا راستہ ہے، صراط اللہ کا راستہ ہے، اور سیدھے راستے پہ صراط کا کوئی جمع نہیں ہے، بس ایک کو صراط کہا جاتا ہے۔ سبیل کی سبل جمع ہے، صراط کی کوئی لفظ جمع نہیں ہے، صرف اور صرف سبیل کی جمع سبل ہے، صراط کی کوئی جمع نہیں۔ سب کی توجہ ہے نا؟ تب اللہ نے کہا کہ اہدنا الصراط المستقیم، یہ آیت پڑھتے رہنا، تمہیں صراط مستقیم مل جائے گا۔ بہت سے لوگوں نے الفاظ نکالے، حروف نکالے ہیں، تو صراط صاد ر الف توئے 4 حروف بنتے ہیں، اور المستقیم صراط المستقیم الف لام میم سے تے قاف یہ میم، اور یہ 8 حروف ہیں۔ تو صراط کے 4 ہیں، المستقیم کے 8 ہیں، 4 اور 8 کو ملاؤ تو 12 بنتے ہیں۔ کچھ نے کہا جی نہیں، صراط المستقیم تو ہے ہی نہیں، یہ الصراط المستقیم ہے، صراط کے شروع میں بھی الف اور لام ہے۔ تو ہم نے کہا اور بھی اچھا ہے، الصراط المستقیم 14 بن جاتے ہیں۔ تو ایک بات واضح ہے، صراط مستقیم 12 اور 14 کے راستے کو کہا جاتا ہے۔ تو صراط المستقیم سیدھا راستہ ہے، یہ قرآن سب سے سیدھے راستے کی طرف ہدایت کرتا ہے۔ آئیے ذرا، صراط الذین انعمت علیہم، کل میں انشاءاللہ تعالی تفصیل سے بسم اللہ کی اور فاتحہ کی تفسیر کو پیش کروں گا۔ آج چند جملوں کو سن لیجئے، کل انشاءاللہ جو میں نے وعدہ کیا تھا، کیونکہ وقت گزرتا چلا جا رہا ہے، آج یہ 5ویں مجلس ہے، سلسلہ مجالس پروردگار یہ توفیق دیتا ہے کہ ہم مجالس میں آتے ہیں، اس کی توفیق کے بغیر کچھ بھی نصیب نہیں ہوتا۔ تو اب اہدنا الصراط المستقیم، پروردگارہ صراط مستقیم پہ قائم رکھ۔ صراط الذین انعمت علیہم، کن کے راستے پہ؟ جو انعمتا والے ہیں، جن پہ تیرا انعام ہے۔ انعمتا، الف نون عین میم تے، انعمتا میں 5 حروف ہیں۔ پروردگارہ ان کے راستے پہ رکھ جو انعمتا والے ہیں، الف نون عین میم تے۔ ذرا آئیے، بہت سے علماء نے بحث کی ہے، انعمتا کا الف امامت کے لیے ہے، نون نبوت کے لیے ہے، عین عادل کے لیے ہے، میم معاد کے لیے ہے، تے توحید کے لیے ہے۔ اگر اصول دین کو بھی دیکھنا ہے، انعمتا کے اندر موجود ہے۔ آپ کہیں گے اب تک ہم نے سنا کہ توحید پہلے ہے، امامت آخر میں ہے، میں نے ترتیب کو نہیں بدلا۔ ہم توحید کو بھی سمجھنا چاہتے ہیں تو امام وقت سے سمجھتے ہیں، وہ ہمارے لیے حجت ہے۔ ہم نبوت کو امام سے سمجھتے ہیں، عدل کو امام سے، معاد کو امام سے، اور توحید کو امام وقت سے سمجھتے ہیں۔ کیوں؟ صرف ایک حدیث امیر المومنین کی اور ایک واقعہ، اس کو اگر غور سے سن لیجئے گا تو انشاءاللہ شاید بہت سوں کے لیے نیا مطلب ہو۔ جناب امیر علیہ السلام کہتے ہیں کہ اگر رسول خدا کو سمجھنا ہو تو مجھ سے سمجھنا، میں پیغمبر کے ساتھ ہمیشہ ساتھ رہا ہوں، میں پیغمبر کے ہمیشہ ساتھ رہا ہوں۔ پیغمبر کی احادیث کو سمجھنا ہو تو مجھ سے سمجھنا، سیرت کو سمجھنا ہو تو مجھ سے سمجھنا، ان کی زندگی کو سمجھنا ہو تو مجھ سے سمجھنا، پیغمبر کے حرام و حلال کو سمجھنا ہو تو مجھ سے سمجھنا، محکم و متشابہ کو سمجھنا ہو تو مجھ سے سمجھنا، قرآن کے ناسخ و منسوخ کو سمجھنا ہو تو مجھ سے سمجھنا۔ کہ میں پیغمبر کے ساتھ مکے میں بھی تھا، مدینے میں بھی تھا، میں پیغمبر کے ساتھ مسجد میں بھی تھا، گھر میں بھی تھا، میں پیغمبر کے ساتھ صلح میں بھی تھا، جنگ میں بھی تھا،
میں پیغمبر کے ساتھ سفر میں بھی تھا، حضر میں بھی تھا، مجھے کہہ لینے دے، میں فرش پہ بھی تھا، عرش پہ بھی تھا۔ اب اگر قرآن کو سمجھنا ہو تو اہل بیت علیہ السلام سے سمجھیں، پیغمبر کی سیرت کو سمجھنا ہو تو اہل بیت علیہ السلام سے سمجھیں۔ آواز آ رہی ہے؟ تو قرآن اور حجت دونوں ہمارے لیے بے انتہا اہمیت کے حامل ہیں۔ قرآن مقدس کتاب ہے، پاک کتاب ہے، زندہ معجزہ ہے، قرآن نور ہے، تو اب اس کے وارث میں بھی یہی صفات ہونی چاہیے نا جو قرآن کریم کے اندر ہے۔ اس کا وارث بھی پاک ہونا چاہیے، مقدس ہونا چاہیے۔ جیسے قرآن مسون ہے، مسون یعنی کسی بھی طرح کی تبدیلی سے پاک ہے، تو اس کا وارث معصوم ہونا چاہیے کہ جو ہر طرح کی لغزشوں سے، خطاؤں سے، گناہوں سے پاک۔ اہل بیت علیہ السلام ہر طرح سے پاک ہیں، ان کی عظمت کا اقرار حتیٰ ان کے دشمنوں نے بھی کیا ہے کہ اہل بیت علیہ السلام سے علم میں کوئی افضل نہیں تھا، ان کی عظمت، ان کی پاکیزگی۔ آئیے ذرا صرف ایک واقعے کی طرف، میں نے جو وعدہ کیا اہل بیت علیہ السلام کون ہے، صرف ایک واقعہ پیش کروں گا برائے عظمت محمد و آل محمد بآواز بلند صلوات۔ جناب حبیب ابن مظاہر ہیں، کوفہ شہر ہے، میں بھی مصائب پہ نہیں آیا ہوں، غور کیجئے گا، 2-4 منٹ 5 منٹ آپ کو اس واقعے کو تفصیل سے سن لیجئے۔ کوفے کے اندر امیر المؤمنین کے چاہنے والے جناب حبیب ابن مظاہر صحابہ رسول میں بھی ہیں، صحابی بھی ہیں۔ جب ہم صحابی سے جمع کرتے ہیں صحابہ کہتے ہیں تو اس سے صرف رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ مراد ہیں، لیکن جب ہم کہتے ہیں اصحاب تو اصحاب امیر المؤمنین بھی ہو سکتے ہیں، یا اصحاب کسی اور امام علیہ السلام کے بھی اصحاب کو اصحاب کہا جا سکتا ہے، لیکن صحابہ صرف پیغمبر اسلام کے۔ تو جناب حبیب ابن مظاہر یہ صحابہ رسول میں بھی ہیں، امیر المؤمنین کے اصحاب میں بھی ہیں، امام حسن مجتبیٰ کے اصحاب میں بھی ہیں، امام حسین علیہ السلام کے اصحاب میں بھی ہیں، اور شہدائے کربلا میں بھی ہیں۔ اب یہ کوفے کے اندر ایک مقام سے گزر رہے ہیں اور اپنے گھوڑے پہ سوار ہیں، دوسری طرف سے حضرت میثم تمار آ رہے ہیں۔ کتنے دو مقدس وجود ہیں، آمنے سامنے تھے کہ دونوں کے جب گھوڑے قریب آئے تو دونوں رک گئے۔ جناب حبیب مسکرا کے دیکھنے لگے، کہا میں اس کھجور فروش کو، خربوزہ فروش کو دیکھ رہا ہوں جو پھل بیچتا ہے مسجد کوفہ کے باہر، جسے علی کی ولایت کے جرم میں دار پہ آویزہ کر دیا جائے گا، اور کوئی آر نہیں، کوئی لغزش نہیں، کوئی گھبراہٹ نہیں۔ یہ لوگ اس بات پہ بہت زیادہ خوش ہوتے تھے کہ ہمیں اتنی آزمائشیں آئیں گی آل محمد کی محبت کی وجہ سے۔ تو کہا میں اسے دیکھ رہا ہوں کہ جو مسجد کوفہ کے باہر پھل بیچتا ہے، لیکن اس کو اس لیے دار پہ آویزہ کر دیا جائے گا، سولی پہ چڑھا دیا جائے گا کہ وہ علی کی ولایت رکھتا ہوگا، اس کے ہاتھوں میں کیل بھی لگائے جائیں گے، پاؤں کی انگلیوں کو کاٹا جائے گا، زبان کو کاٹا جائے گا، صرف اس لیے کہ ایک جرم ہوگا، علی کی ولایت رکھتا ہوگا۔ جناب میثم تمار نے پلٹ کے فوراً کہا اور میں اس سرخ چہرے کو دیکھ رہا ہوں کہ جسے نواسہ رسول کے عشق و محبت میں ذبح کر دیا جائے گا، لاشیں کے ٹکڑے کیے جائیں گے، اور پھر اس کے سر کو کوفہ اور شام کے بازاروں میں پھیرایا جائے گا۔ جملہ کہا، دونوں چلے گئے، مجمع باتیں کرنے لگا۔ کہ کیسے باتیں کر رہے ہیں؟ ایسے جیسے انہوں نے مستقبل دیکھ رکھا ہو، نہ جانے غیب کا علم رکھتے ہیں، اللہ کے ہاں سے یہ آئے ہیں، کہاں سے آئے ہیں۔ لوگ تمسخر کرنے لگے۔ اتنے میں حضرت رشید حجری آئے۔ آنے کے بعد انہوں نے لوگوں سے پوچھا کیا بات ہے؟ کہ ابھی حبیب بن مظاہر آئے تھے، میثم تمار آئے تھے، ایسی باتیں کر رہے تھے۔ تو فوراً جناب رشید حجری نے کہا کہ خدا رحمت نازل کرے میثم تمار پہ، وہ ایک بات پھر بھی بھول گئے۔ جناب امیر نے یہ کہا تھا جو حبیب کا سر لائے گا اسے زیادہ پیسے دیے جائیں گے۔ تو انہوں نے کہا کہ تم ایسے بات کر رہے ہو کہ جیسے تم ان سے زیادہ کر، نہیں، ہم سب کو حضرت امیر نے بتایا تھا کہ ان کے عشق میں ہمارا حال کیا ہوگا۔ کتنے مقرب لوگ ہیں۔ عزیزان گرامی، قرآن اور حجت ہمیشہ ساتھ ہیں، کبھی کسی کا دامن نہ چھوڑیں تاکہ کبھی کسی اور کے ہاتھوں میں نہ چلے جائیں۔ قرآن اور حجت دونوں کے ساتھ محبت و عشق، ان کے ساتھ وابستگی ضروری ہے۔ سب کی توجہ ہے میرے ساتھ؟ جناب حبیب نے مظاہر عاشق محمد و آل محمد، رسول خدا سے بھی عشق کرتے تھے، محبت۔
واقعات ان سے متعلق بہت زیادہ ہیں، میں ان سے متعلق اب تفصیل نہیں، وقت نہیں ہے کہ تفصیل دے سکوں، لیکن آپ نے سن رکھا ہے نا کہ جناب سید الشہداء کو اس حد تک محبت کرتے تھے کہ جہاں سید الشہداء گزرتے تھے نا وہ اس مٹی کو اٹھا کے چومتے تھے اور آنکھوں سے لگاتے تھے. لوگ کہتے تھے حبیب کیا بات ہے، ایسا کیوں کرتے ہو؟ کہا کہ یہ نواسہ رسول کے جہاں قدم آ جاتے ہیں نا وہ زمین بھی متبرک ہو جاتی ہے. میں اس مٹی کو تبرک سمجھتا ہوں جہاں حسین اپنے نالین رکھ دیتے ہیں. لوگ کہتے تھے عجیب عشق ہے، بوڑھے ہو چکے ہیں 80-90 برس کے، بعض نے لکھا ہے کہ نہیں 60 برس کے تھے، لیکن اکثر علماء میں بہت سی کتابوں میں دیکھ کے آیا ہوں کہ جناب مسلم ابن اوسجا کے ہم سن و سال تھے، دونوں بہت قریبی رشتہ دار بھی تھے اور دونوں ہم سن و سال تھے. یعنی جناب مسلم ابن اوسجا جب 3 حملے ہو گئے تو اس میں حملوں کے بعد جو سب سے پہلے شہید ہیں وہ جناب مسلم ابن اوسجا ہے. اب جناب مسلم ابن اوسجا تقریباً 90 برس کے ہیں، علماء نے لکھا ہے کہ 90 برس کے قریب تھے، 88-89 سال ان کا سن تھا، اور جناب حبیب بھی ان سے قریب سن و سال رکھتے تھے، یعنی تقریباً ہم عمر تھے دونوں. ایک صرف ایسا شہید ہے جسے سید الشہداء نے خط لکھ کے بلایا ہے. اب سوچئے کتنا مقام ہوگا جناب حبیب نے مظاہر کا. شب عاشور بلکہ اس سے پہلے جب 2 محرم کو سید الشہداء اور اہل بیت کربلا پہنچ گئے نا، تو 2 محرم کو جب پہنچے تو اس وقت جناب سید الشہداء نے پوچھا اس سرزمین کا نام کیا ہے؟ تو کسی نے کہا اسے غازریہ کہا جاتا ہے. تو آپ نے کہا اور کوئی نام ہے؟ کہا اسے نینوا بھی کہا جاتا ہے. کہا اور کوئی نام ہے؟ 7-8 نام بتایا گیا. کسی نے کہا اسی سرزمین کا نام کرب و بلا بھی ہے. تو آپ نے فوراً کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. فوراً جناب ام کلثوم نے حضرت عباس سے کہا کہ بھیا عباس میرے بھائی حسین سے کہو اس زمین سے کوچ کر جائیں. جناب سید الشہداء فوراً بہن کے پاس آئے. کہ بہن کیا بات ہے؟ کہ بھیا جب سے ہم اس سرزمین پہ آئے نا میرے دل میں ایک اضطراب سا ہے، میرا دل پھٹ رہا ہے، کلیجہ منہ کو آ رہا ہے، مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا. اور واقعاً کرب اور بلا کی سرزمین تھی. انبیاء جب آئے تو وہ کانپے ہیں. جناب آدم جب کربلا پہنچے تو ٹھوکر کھا کے گر گئے، پاؤں سے خون بہنے لگا. پوچھا جبرائیل یہ کون سی جگہ؟ کا یہ وہی سرزمین ہے جہاں حسین مارا جائے گا. بہت روئے جناب آدم، بہت روئے، اور ایک سوال کیا. کہا جبرائیل یہ وہی حسین تو نہیں ہے جس کا نام جنت کے دروازے پہ لکھا تھا؟ تو جناب جبرائیل نے کہا ہاں یہ وہی حسین. کہا جبرائیل میں جب جنت میں بھی نام پڑھتا تھا نا 5 کے، تو محمد کہتا تھا خوشی محسوس ہوتی تھی، علی کہتا تھا بلندی کا احساس ہوتا تھا، فاطمہ کہتا تھا عصمت کا احساس ہوتا تھا، حسن کہتا تھا حسن کا احساس ہوتا تھا. لیکن جبرائیل جب بھی میں حسین کے نام پہ آتا تھا نا تو مجھے بڑا مظلومیت کا احساس ہوتا تھا، میرا دل تڑپنے لگتا تھا، آنکھوں میں آنسو آنے لگتے تھے. جبرائیل یہ وہی حسین تو نہیں؟ وقت نہیں ہے میں بڑی تفصیل سے نہیں پیش کر سکوں گا. جبرائیل یہ وہی حسین تو نہیں ہے؟ کہا ہاں یہ وہی حسین ہے. کہا جبرائیل کیسے شہید کیا جائے گا؟ جب بتانے لگے نا تو جناب آدم نے کہا کہ جبرائیل مجھ سے سن کے برداشت نہیں ہو رہا. کہا ہاں، اور کہا اتنا ہی نہیں ان کا ایک جوان بیٹا ہوگا جس کے سینے میں برچھی لگے گی. کہا سینے میں برچھی لگے گی لیکن اس کا دل اتنا مضبوط ہوگا بیٹے کے لاشے پہ بغیر پٹی کے آ جائے گا، آنکھوں پہ پٹی نہیں باندھیں گے وہ. انبیاء آئے ہیں تو لرزے. ایک جملے کو سن لیجئے، وقت نہیں تفصیل کا. یہاں تک کہ جناب اسماعیل اپنی بکریوں کو چراتے ہوئے فرات پہ پہنچے نا تو انہوں نے محسوس کیا کہ بکریاں بہت پیاسی ہیں لیکن فرات پہ پانی نہیں پی رہے ہیں. تو انہوں نے کہا پروردگارا کیا ماجرا ہے، پیاسی بکریاں پانی نہیں پی رہی. تو فوراً جناب جبرائیل نازل ہوئے. کہا اے اسماعیل یہ کربلا ہے، یہ کربلا کی سرزمین ہے. کرب و بلا، کرب اور بلا کی سرزمین. انبیاء لرزتے سے اس سرزمین پہ آ کے جب تک کہ سید الشہداء نے اپنا خون نہیں دے دیا. اس کے بعد سے اس سرزمین کی ساری بلائیں دور ہو گئیں. اب وہ سرزمین اپنے سر کو بلند کر کے کہتی ہے آسمان سے ناز نہ کرنا تو معلا ہے، تو بلند ہے. اب مجھ میں حسین ابن علی ہے، میں کربلائے معلا ہوں.
میں بہت بلند سرزمین ہوں. تو اب جو آتا تھا نا کربلا میں، لشکر آتے تھے ہزاروں کی تعداد میں، ایک ایک لشکر 2-2, 3-3 ہزار 4-4 ہزار افراد پہ مشتمل. تو جناب زینب فوراً پوچھتے بھیا یہ کون لوگ آئے ہیں؟ تو امام حسین کہتے بہن یہ آپ کے بھائی کے قتل کے لیے آئے ہیں. جناب زینب تڑپنے لگتی کہ بھیا کوفے میں کوئی آپ کا اپنا نہیں ہے جسے آپ بلا سکیں؟ تو امام حسین تڑپنے لگے کہ ہاں میرا ایک اپنا ہے، میں اسے بلا لیتا ہوں. کہا بھیا ہزاروں کی تعداد میں آپ کو قتل کرنے کے لیے آ رہے ہیں، کوئی آپ کی نصرت کے لیے نہیں آ رہا. ایک ایک 2-2 افراد آتے نصرت کے لیے. سید الشہداء نے خط لکھا الی رجل فقیہ حبیب ابن مظاہر، اور کیا لکھا اپنا نام؟ من حسین ابن علی ابن ابی طالب. اور آگے ایک جملہ لکھا کہ حبیب آپ ہماری منزلت کو رسول خدا سے بڑی اچھی طرح سے جانتے ہیں، آپ جانتے ہیں ہماری عظمت کیا ہے. حبیب میں کربلا میں آ گیا ہوں، اگر نصرت کرنا چاہیں تو کربلا چلے آئیے. اور آخر میں ایک لفظ لکھا عاجلاً، حبیب دیر مت کیجیے گا، اگر مدد کرنا چاہتے ہیں تو جلدی آئیے گا. جناب حبیب کے لیے خط بھیجا، اگر دیکھ سکیں الفاظ کو سن سکیں. جن افراد نے سروں کو جھکا رکھا ہے وہ آنکھیں بند کر کے تصور کریں گے، اور جو مجھے دیکھ رہے ہیں وہ سنیں گے. جناب سید الشہداء نے قاصد سے کہا کہ جاؤ حبیب کے پاس میرا خط لے جاؤ. جناب حبیب نے امیر المؤمنین سے سنا تھا کہ جب تم دسترخوان پہ بیٹھ جاؤ نا تو کسی کی تعظیم میں کھڑے نہ ہونا، حتیٰ ماں باپ بھی آ جائے نا تو اللہ کا رزق رکھا ہے، کھڑے نہ ہونا سوائے نبی اور امام کے احترام کے، کسی اور کی تعظیم میں کھڑے نہ ہونا. جناب حبیب کی زوجہ نے دسترخوان بچھایا تھا، ابھی جناب حبیب نے پہلا لقمہ اٹھایا تھا، دہن میں لے جانا چاہتے تھے، لقمہ منہ میں نہیں رکھا، دروازے پہ دستک ہوئی، وہیں سے فوراً پوچھا من بالباب، کون ہے دروازے پہ؟ تو اس نے کہا انا برید الحسین، میں حسین کا پیغام لایا ہوں. جناب حبیب نے فوراً لقمے کو چوما، دسترخوان پہ واپس رکھ دیا. کہ پروردگارہ یہ تیرا رزق ہے لیکن وہ تیرا حجت ہے، وہ تیرا ولی ہے. فوراً ننگے پاؤں ننگے سر دوڑتے ہوئے دروازے پہ آئے، اگر دیکھ سکے ننگے پاؤں ننگے سر دوڑتے ہوئے دروازے پہ آئے اور فوراً کہا کیا کہا ہے میرے مولا نے؟ کہا آپ کے لیے خط بھیجا ہے. فوراً خط ہاتھوں میں لیا، روایت کے الفاظ ہے چوما آنکھوں سے لگایا، کہا زہرا کے بیٹے نے مجھے یاد کیا ہے، مجھے خط لکھا ہے. خط کو پڑھا، مضطرب ہونے لگے، تڑپنے لگے. ان کی زوجہ نے پوچھا حبیب کیا بات ہے؟ مولا نے کیا لکھا ہے؟ زہرا کے بیٹے نے کیا لکھا ہے آپ کے لیے؟ کہا مولا نے مجھے کربلا بلایا ہے. تو ان کی زوجہ نے کہا پھر آپ نے کیا سوچا ہے؟ کہا سوچ رہا ہوں میں کربلا جاؤں یا نہ جاؤں. جناب حبیب کی زوجہ سے برداشت نہیں ہوا. کہا حبیب زہرا کے بیٹے نے آپ کو بلایا ہے اور آپ سوچ رہے ہیں جائیں یا نہ جائیں؟ حبیب اگر نہ جانے کا فیصلہ ہے تو اپنی تلوار مجھے دے دیں، میں زہرا کے بیٹے کا دفاع کرنے جاؤں گی. ایک مرتبہ جناب حبیب نے پلٹ کے کہا کنیز خدا آیا ممکن ہے مجھے حسین بلائے اور میں کربلا نہ جاؤں؟ کہ میں چاہتا تھا آپ بھی ثواب میں شریک ہو جائیں، اس لیے میں نے یہ کہا کہ میں سوچ رہا ہوں، ممکن نہیں ہے کہ مجھے حسین بلائے، میں سر پہ چل کے جاؤں گا جہاں مجھے حسین بلائے گا. فوراً غلام کو بلایا، کہا غلام یہ میری تلوار لے، میرے گھوڑے کو لے اور کوفے کے باہر چلا جا، میرے انتظار میں رہنا، میں نصف شب میں آؤں گا. جناب مسلم نے اور سجا ملے جب رات میں چلے. میں بہت مختصر کر کے پیش کر رہا ہوں، وقت نہیں ہے. آئے جناب مسلم کو دیکھا کہ مسلم کہاں جا رہے ہو؟ کہا کیا بات ہے حبیب آپ کے چہرے پہ بڑا اضطراب ہے؟ کہا مسلم معلوم ہے حسین کربلا آ گئے. کہا نہیں مجھے نہیں معلوم. آپ کو کیسے معلوم ہے؟ کہا مجھے حسین نے خط لکھا ہے. کہا پھر کب جا رہے ہیں؟ کہا آج ہی رات میں. کہا پھر مجھے بھی لے چلیے، میں اپنے بیٹے کو ساتھ لے لوں. اپنی زوجہ سے کہا کہ میں اپنے بیٹے کو لے کے جانا چاہتا ہوں، حسین نے بلایا ہے. زوجہ نے کہا پھر مجھے نہ چھوڑ کے جائیے گا. بوڑھی خاتون تھی، سب باہر چلے. اب جملے سنیں گے. جناب حبیب نے اپنے غلام سے کہا کوفے سے باہر انتظار کرنا، حالات بڑے خراب ہے، پورا شوب دور ہے. عبید اللہ ابن زیاد نے پابندیاں لگا رکھی ہیں، کسی کو جانے کی اجازت نہیں، انتظار کرنا. غلام گھوڑے کے ساتھ کھڑا تھا. جب جناب حبیب کو دیر ہو گئی نا آنے میں تو غلام گھوڑے سے کہنے لگا اگر میرا مولا نہ آیا
میرا آقا نہ آیا نا، میں تجھ پہ سوار ہو کے حسین کی نصرت کے لیے جاؤں گا، میں جاؤں گا امام حسین کی نصرت کے لیے۔ ایک مرتبہ جناب حبیب نے سنا، تڑپنے لگے، کربلا کا رخ کیا، کہا مولا کتنے غریب ہو گئے، مولا اب تو غلام زادے آپ پہ غیرت کھانے لگے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ آئے جناب حبیب، ایک مرتبہ گھوڑے پہ سوار ہوئے، تلوار لی، اپنے غلام سے کہا جا میں نے تجھے آزاد کر دیا، جہاں جانا چاہے چلا جا۔ کہا آقا اب مجھے آزادی نہیں چاہیے، اگر آزاد کرنا ہے نا تو پھر مجھے حسین کو دے دے، مجھے چھوڑ کے مت جانا، یہ میری زندگی کا ایک ہی موقع ہے، میں زہرا زادے پہ قربان ہونا چاہتا ہوں۔ اجرکم اللہ۔ چلے جناب حبیب، جناب مسلم نے سجا، جناب مسلم کا بیٹا اور جناب مسلم نے سجا کی زوجہ، ان کا غلام، چلے۔ 8 محرم تھی، وہاں جناب سید الشہداء نے کہا میرے لشکر کا سپہ سالار عباس ہے، جناب عباس کو علم دیا، کہا کہ میمنے کے لشکر کا سپہ سالار، میمنے کا جناب زہیر قین کو اور میسرے کے علم کو ابھی رکھ لو۔ کچھ اصحاب نے کہا کہ مولا ہم حاضر ہیں، کہا نہیں میرا ایک مہمان کوفے سے آ رہا ہے، جب وہ آ جائے گا یہ علم اس کے لیے ہے۔ ایک مرتبہ رات کا وقت تھا، جناب زینب نے مسلسل خیمے سے بی بی مولا کو دیکھا کرتی تھی، آپ نے سن رکھا ہے نا جناب زینب اگر ایک دن مولا کو نہیں دیکھتی تھی تو بیمار ہو جاتی تھی۔ بی بی کہتی تھی عبداللہ میں بھائی کو بغیر دیکھے زندہ نہیں رہ سکتی، تو اب اکثر بی بی خیمے سے باہر مولا کی زیارت کرتی رہتی تھی۔ میری طرف دیکھیے گا، جناب زینب نے دیکھا امام حسین مسند سے کھڑے ہو گئے، آگے بڑھے، کہا فضل ذرا دیکھو کون آیا ہے، میرا بھائی استقبال میں کھڑا ہے۔ جناب فضل نے کہا مولا بی بی حبیب ابن مظاہر آئے۔ جناب زینب نے فوراً کہا فضا حبیب کو زینب کا سلام کہہ دو۔ جناب حبیب جیسے ہمیشہ دیکھیے گا، جناب حبیب جیسے ہی مولا کی بارگاہ میں پہنچے، کبھی قدموں کو چومتے تھے، کبھی ہاتھوں کو چومتے تھے، مولا نے اٹھا کے سینے سے لگایا، کہا حبیب تم غربت میں بہت یاد آئے۔ ابھی جناب حبیب کھڑے تھے کہ اتنے میں جناب فضا نے کہا حبیب آپ کو علی کی بیٹی زینب کبریٰ نے سلام کہا ہے۔ میں نے روایت میں پڑھا جناب حبیب نے امامہ اتارا، گھٹنے پہ مار کے توڑ دیا، کہ مولا اتنے غریب ہو گیا، مولا بہنوں کو ساتھ لے آئے، یہ دشمنوں کا نرغہ علی کی بیٹیاں۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ آخری جملے سن لیجئے، اب نہ مجھ میں پڑھنے کی طاقت رہی نہ آپ میں سننے کی، 2 جملوں کی زحمت دوں آپ کو، بس بھئی وقت تو گزر گئے، میں سارے مصائب نہیں پیش کر رہا۔ 10 محرم کا دن نکلا، پہلے جناب مسلم ابن اوسجا گئے، جب اپنے گھوڑے سے گرے نا تو جناب سید الشہداء بڑی تیزی سے آگے بڑھے، مسلم کے سر کو اٹھا کے زانوں پہ رکھا تو جناب مسلم کے لب کانپ رہے تھے، بولا نہیں جا رہا تھا، پورے جسم میں تیر لگے تھے، تو جناب سید الشہداء نے کہا مسلم ان قریب میرے نانا تمہیں حوض کوثر سے سیراب کریں گے۔ تو کانپتے ہوئے لبوں سے جناب مسلم نے کہا مولا آپ مجھ سے راضی ہیں؟ اے مولا حسین کیا آپ مجھ سے راضی ہیں؟ مولا نے کہا میں راضی، میری ماں فاطمہ راضی، میرے بابا علی راضی، میرے نانا راضی۔ جناب حبیب آئے، کہا مسلم اگر مجھے یہ پتا ہوتا نا تمہارے بعد بہت دیر تک زندہ رہوں گا تو میں کہتا کوئی آخری وصیت ہو تو کر دو۔ جناب مسلم نے بڑی ہمت کر کے آواز سے اشارہ کیا، کہا اسی کا بہذا، امام حسین کی طرف اشارہ کر کے کہا حبیب زہرا کے بیٹے کو تنہا نہ چھوڑنا، حسین اکیلے رہ گئے۔ جناب حبیب نے کہا مسلم ایسی وصیت کی ضرورت نہیں تھی، کیا ممکن ہم زہرا کے بیٹے کو چھوڑ دیں؟ لیکن عصر کے بعد ایک ایسا وقت آیا، حسین خیمے سے باہر نکلے، پہلے دائیں طرف دیکھا،
پھر بائیں طرف دیکھو، بلند آواز سے کہو او عباس، او علی اکبر، او حبیب، او قاسم، اب کوئی نہیں رہا، میں اکیلا رہ گیا۔ روکیں روکیں، الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ بس بھی ہاتھوں کو بلند کیجئے گا، مختصر سی دعا۔ بہت سے لوگوں نے التماس سے دعا کی ہے، بہت سے لوگوں نے کہا ان کے گھر میں کوئی بیمار ہے۔ میں ایک سوال کروں، کبھی بیماروں کا بستر تو نہیں چھینا جاتا؟ شام غریبہ میں ایک بیمار کا بستر بھی لوگ لوٹ کے لے گئے تھے۔ پروردگارا بیماروں کو شفا عنایت فرما، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما۔ پروردگارا تجھے واسطہ سید الشہداء کی عظمت کا ہمیں زندگی میں امام حسین کی زیارت نصیب فرما، آخرت میں ان کی شفاعت نصیب فرما۔ پروردگارا دشمنان اہل بیت کو نیست و نابود فرما، داعش کو غارت فرما، مومنین کی حفاظت فرما، ہمارے مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما۔ پروردگارا بہت سے لوگ زیارت پہ جا رہے ہیں، مجھے بہت سے لوگوں نے کہا کہ کربلا جا رہے ہیں عاشورہ پہ۔ پروردگارا واسطہ اس امام کا جن کی 3.5 برس کی ایک بہن نے سوال کیا، بھیا جب آپ کو اونٹنی سے اتار دیا جاتا ہے تو آپ پاؤں پھیلا کے کیوں بیٹھتے ہیں؟ زندگی میں آپ نے کبھی پاؤں نہیں پھیلا ہے۔ کہ بہن میرے پاؤں میں کانٹے اتنے ہیں، مجھ سے پاؤں پہ بیٹھا نہیں جاتا۔ ایک مرتبہ جب رسیاں کھلی نا تو بچی نے ایک ایک کانٹا نکالنا شروع کیا۔ امام کہتے ہیں مجھے یہ بات کبھی نہیں بھولتی کہ میری بہن نے میرے پاؤں کے کانٹے نکالے، لیکن میری بہن کے پاؤں کے کانٹے کوئی نکالنے والا نہیں تھا۔ پروردگارا تمام مومنین کی پریشانیاں دور فرما، زائرین کی حفاظت فرما، عزاداروں کی حفاظت فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بحق محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين۔